شادی کی رات انسان کی زندگی کی نہایت پرکیف نشاط انگیز اور ناقابل فراموش موڑ ہے، جس کے آنے سے پہلے انسان اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور جانے کے بعد تلخ و شیریں یادیں صداقانہ دل میں محفوظ رہتی ہیں۔ شادی کی رات عموماً انسانی زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے مختلف لوگ مختلف انداز میں اپنے طور پر اس کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات جنسی عمل کی رات ہے، لہٰذا وہ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح و غلط، معتبر و غیر معتبر اور درست و نادرست کی تمیز بغیر تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ بے شک صحت مند فکر کے حامل نوجوانوں کی ایک قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو صحیح اور اسلامی شریعت کے مطابق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب انہیں بھی کوئی صحیح ذریعہ دستیاب نہیں ہوتا تو وہ دو راستوں میں سے ایک اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا تو انہیں جتنی اور جیسی واقفیت ہے اس پر اکتفا کریں اور مزید کی خواہش ترک کر دیں، یا پھر وہ بھی انہی راستوں پر چل پڑیں جن پر آج کی نئی نسل کی اکثریت چل رہی ہے۔ پہلی راہ اختیار کرنے کی صورت میں لوگ حقیقت سے لا علمی کی بنیاد پر بہت سی توہمات اور خرافات کا شکار رہتے ہیں، اور دوسری صورت تو انتہائی پرخطر ہے۔ چنانچہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنسی معلومات جن ذرائع سے معلوم کرتے ہیں ان کا غیر معتبر ہونا ہر کس و ناقص کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ ریڈیو، ٹی وی، عام اخبارات، جرائد و مجلات، انٹرنیٹ، بازاری میگزینیں، ہم عمر نوجوان دوستوں اور سہیلیوں سے حاصل شدہ معلومات کا کیا اعتبار ہے؟ مذکورہ ذرائع کبھی بھی درست معلومات فراہم نہیں کرتے۔ دوست اور سہیلیاں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، کبھی معلومات صحیح نہیں دیتے۔ جنسی معلومات کا ذریعہ بسا اوقات وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جو بازاروں میں مختلف مقاصد کے تحت عام اور منتشر ہیں۔ بعض کا مقصد محض تجارت ہے اور بعض کا ہدف فحش کاری کا فروغ ہے۔ ان کتابوں میں جنسی معلومات نہایت ہیجان انگیز طریقے سے پیش کی جاتی ہے، جن سے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور قاری انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یورپ اور امریکہ اور دیگر اقوام مغرب کی مطبوعہ میگزینیں خرید کر ان کے جنسی مضامین سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ اوپر دیے گئے دیگر بازاری سستی اور سطحی کتابوں سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اہل مغرب جنسی معاملے میں جملہ شرعی و عقلی اور سماجی و تہذیبی سرحدوں کو پار کر چکے ہیں۔ ان کا یہاں شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کچھ لوگ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو فلمیں اور سیڈیز دیکھتے ہیں، یہ بھی نہایت گندا اور ضرر رساں طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس موضوع پہ دینی کتابیں دستیاب نہیں ہوں گی تو عوام مذکورہ وسائل ذرائع ہی کا سہارا لیں گے۔ علماء کرام کی خاموشی اور کوتاہی نوجوانوں کو ان محرف راستوں پر لے جائے گی، جس کا انجام نہایت بھیانک ہے۔